بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغا کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے اور اللہ پاک نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی کون سی خوبی رکھی ہے کہ یہ نماز کے وقت اذان دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گالی دینے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ سفید مرغا میرا دوست ہے۔ اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان دشمنی کس وجہ سے پائی جاتی ہے، اور اس کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح کا مرغا ہے جو کہ ہر صبح اذان دیتا ہے، جس کو جن و انس کے علاوہ تمام چرند پرند سنتے ہیں، لیکن بروز قیامت وہ ایسی کون سی نشانی ظاہر کرے گا جس کی وجہ سے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے، اور کیا مرغ کی آواز سن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کے طبی خاص کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص مرغ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ دوستو، مرغ ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھریلو پرندہ ہے۔ مرغ کی خاصیت یہ ہے کہ نہ اسے اپنے بچوں سے انسیت یعنی کہ محبت ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی مرغی سے۔ یہ طبعاً احمق ہوتا ہے۔ اس کی حماقت کی دلیل یہ ہے کہ یہ جب کسی دیوار سے گر جاتا ہے تو اس میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں رہتی کہ اپنے گھر چلا جائے، لیکن احمق کے ساتھ ساتھ اس میں بعض اچھی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، چنانچہ وہ اپنے ماتحت تمام مرغیوں میں برابری رکھتا ہے، کسی ایک کو دوسری مرغیوں پر ترجیح نہیں دیتا۔ دوستو، مرغ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو رات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رات کے اوقات کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، چنانچہ جب اس کے بولنے کا وقت آتا ہے تو عین وقت پر بولتا ہے، کبھی اس میں خطا نہیں کرتا۔ صبح سے پہلے اور صبح کے بعد برابر بولتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے قاضی حسین متولی اور رافع رحمۃ اللہ علیہ نے تجربہ کار مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تعین کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ دوستو، اہل تجربہ لکھتے ہیں کہ سفید مرغ پالنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ گھر کی حفاظت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سفید مرغ کو اگر گھر میں ذبح کیا جائے تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ مجھے پسند ہے، شیطان اسے ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنے مالک کو بر وقت جگاتا بھی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ دوستو، شیخ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفید مرغ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے تھے تاکہ نماز کے اوقات جان سکیں۔ سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ پاک سے اس کا فضل طلب کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مرغا ہے، اس کا رنگ سفید، اور اس کے دونوں بازو زبرجد، یاقوت اور موتیوں سے مزین ہیں۔ ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، اور اس کی ٹانگیں ہوا میں معلق ہیں۔ اس کا سر عرش کے نیچے ہے۔ روزانہ صبح کے وقت وہ اذان دیتا ہے۔ اس کی آواز سوائے جن و انس کے آسمان و زمین کی ہر ایک مخلوق سنتی ہے۔ یہ آواز سن کر زمین کے مرغ جواب دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اپنے بازو سکیڑ لے اور اپنی آواز کو بند کر دے۔ اس وقت جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ پیارے دوستو، امام سالمی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 آوازیں پسند ہیں۔ نمبر 1 مرغ کی آواز، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آواز، اور نمبر 3 صبح کے وقت استغفار کرنے والوں کی آواز۔ اور امام احمد، امام ابی داؤد اور امام ابن ماجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغ کو گالی مت دیا کرو، کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ آپ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے خیر حاصل ہوتی ہو تو پس اسے گالی نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی اس کی توہین کرنا مناسب ہے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے۔ اسی طرح امام حاکم نے اپنے کتاب مستدرک میں اور امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ میں اس مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤں زمین میں اور اس کا سر عرش کے نیچے ہے، اور یہ کہتا ہے، پاک ہے تیری ذات، برتر ہے تیری شان۔ اور ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے روایت پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی شکل کا ہے، اس کے پنجے موتیوں کے ہیں اور اس کا سینہ زمرد کا ہے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو یہ اپنے پنکھوں کو ایک مرتبہ جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے، رات کو عبادت کرنے والے اٹھ جائیں، اور جب رات کا نصف اول گزر جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اپنے بازو کو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نمازی لوگ بیدار ہو جائیں، اور صبح ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے بازوؤں کو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ غافلین بیدار ہو جائیں، اس حال پر کہ ان پر ان کے گناہوں کا وبال ہے۔ دوستو، حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ مرغہ نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً یہ کہتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ صبح کے وقت جو نماز کا صحیح وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار اذان دیتا ہے، یعنی بانگ دیتا ہے، اس سے سونے والے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، لہٰذا وہ نماز کے لیے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن گیا اور اس کو مجازاً بلانے یا جگانے سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر وہ کسی غیر وقت میں اذان دینے لگے تو اس کی آواز پر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسے مشاہدے میں آ چکا ہے کہ بعض مرغ صبح صادق سے پہلے ہی انسانوں کی آہٹ سن کر بولنے لگتے ہیں، اور مرغ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو کھانا حلال ہے اور اس کو گالی دینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ دوستو، اسلام کے اندر مرغوں کو لڑانا حرام ہے، اور اس سے حاصل کی گئی کمائی کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ اس کی کمائی بھی حرام ہے، کیونکہ اسلام نے جانوروں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے مرغوں کو، کتوں کو یا دیگر کسی بھی جانور کو آپس میں لڑانا حرام قرار دیا ہے، اور ان کا تماشا دیکھنا بھی گناہ کا کام ہے۔ دوستو، مرغی کے طبی خاص کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مرغی کا گوشت اعتدال کے ساتھ ساتھ گرم گوشت ہے۔ جس مرغ کی آواز میں اعتدال ہوگا اس مرغ کا گوشت عمدہ ترین ہوگا، اور مرغ کا گوشت کولینج کے مریضوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اس کے کھانے سے جسم کو عمدہ غذا فراہم ہوتی ہے، سخت مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے مفید ہے۔ موسم سرما میں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوڑھے مرغ کا گوشت کھانے سے اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور جوان مرغ کا گوشت دافع قبض ہے، یعنی قبض کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جوڑوں کے درد، ریشہ اور پرانے بخار کے لیے بھی مفید ہے۔ دوستو، مرغی کے بچے اذان دینے سے پہلے تک ہر شخص کے لیے یکساں طور پر عمدہ غذائیت فراہم کرتے ہیں، اور مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک عمدہ ہوتا ہے۔ دوستو، مرغ کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے کہ مرغ کو خواب میں دیکھنا ان اشیاء پر دلالت کرتا ہے: نمبر 1، خطیب اور مؤذن، نمبر 2، قاری صاحب، نمبر 3، جو شخص نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، کہ مرغہ صبح کے وقت اذان دے کر نماز کی یاد دلاتا ہے لیکن وہ خود نہیں پڑھتا، اور کبھی کبھی خواب میں مرغ دیکھنے کی تعبیر چوکیدار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ کبھی کبھار مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے سخی سے دی جاتی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلائے، اور کبھی کبھار مرغ کو خواب میں دیکھنا علماء اور حکماء کی صحبت بتایا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں سفید مرغ پالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جانداروں پر رحم کرنے والا بنائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا
تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔